الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا صدق الله خالق مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سب حضرات محبت سے درود پاک کی تلاوت فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، معزز سامعین، بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، درس قرآن پاک کی محفل ہے، ماہانہ درس قرآن مجید، جس میں آپ سب حضرات شرکت فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ ایمان وہ ہے جو غیب پر ہو، الذین یؤمنون بالغیب۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ایمان لے آئے، یہ ایمان بالغیب ہے۔ جنت کو نہیں دیکھا، لے آئے ایمان، یہ ایمان بالغیب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، یہ ایمان بالغیب ہے۔ بن دیکھے ایمان لانا، اصل ایمان یہ ہے۔ نہیں تو دیکھ کے تو فرعون بھی ایمان لے آیا تھا۔ آمنت برب ہارون و موسیٰ، جب ڈوبنے لگا نا، فرشتے نظر آئے، قبر نظر آئی، تو پھر کہا میں بھی ایمان لے آتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آن اب ایمان لاتے ہیں؟ تو وہ ایمان قابل قبول نہیں ہے جو دیکھ کر ایمان لایا جائے، جو دیکھ کر ایمان لایا جائے وہ ایمان قابل قبول نہیں۔ ملحدین کا زمانہ ہے، ملحد پیدا ہو رہے ہیں، کہتے ہیں جی اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ تو ہر جگہ ہے،
لیکن ہماری آنکھوں میں قوت نہیں ہے دیکھنے کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی ایک تجلی، تھوڑی سی تجلی کو ظاہر فرمایا تو پہاڑ سارا جل کے راکھ ہو گیا. فلما تجلی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. وخر موسیٰ صعیقا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعیقا. ایک نور کی تھوڑی سی تجلی جو تھی نا، تو پہاڑ جل کر راکھ ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. بنی اسرائیل سارے مر گئے. اس تجلی کی اتنی چمک تھی، اتنا نور تھا کہ نہ پہاڑ برداشت کر سکا نہ انسان برداشت کر سکا. احادیث مبارکہ میں ہے اللہ تبارک و تعالی جہاں پر مستوی ہیں، مستقیم ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے ارد گرد 70,000 نور کے پردے ہیں. کتنے؟ 70,000 نور کے پردے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے نور کی تجلی کو روک کے رکھا ہوا ہے. اگر یہ 70,000 پردے نہ ہوتے اور اللہ رب العزت کے نور کی تجلیاں نکلتی اور جس پر پڑتی سب راکھ ہو جاتی. ہمارے اندر قوت نہیں ہے. اللہ نے ہمارے اندر اتنی قوت رکھی جتنا ہم برداشت کرتے ہیں، پھر اعتراض کرتے ہیں اللہ کہاں ہے. میرے بھائیوں، اللہ تو ہر جگہ ہے. جو میں نے آیت تلاوت کی، ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، فرمایا اگر تم تین ہو تو چوتھا اللہ ہے. ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اگر تم 5 ہو تو چھٹا اللہ تمہارے ساتھ ہے. ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم، تم اس سے کم ہو یا زیادہ ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. اللہ تمہارے ساتھ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب پریشان ہوئے، یا رسول اللہ کافر آ گئے، فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر پریشان نہ ہو، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ تو ہر جگہ ہے. ملحدین کا زمانہ چل رہا ہے، طرح طرح کے لوگ اعتراض کرتے ہیں. دیکھو نا، کچھ چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی، ہم اس کو مانتے ہیں. ہوا چلتی ہے، کہاں نظر آتی ہے؟ نظر آتی ہے ہوا؟ نہیں، ہوا نظر نہیں آتی. لیکن جب پتے ہلتے ہیں، درخت کی ٹہنیاں ہلتی ہیں، ہم کہتے ہیں ہوا چل رہی ہے. بخار ہے، نظر آتا ہے؟ نہیں آتا. کہاں ہے بخار؟ وہ تو ڈاکٹر نبض چیک کرتا ہے، پھر بتاتا ہے بھائی تجھے بخار ہے، تجھے درد ہے، تجھے فلاں بیماری ہے. نظر آتی ہے یہ چیزیں؟ نہیں آتی. ہم مان لیتے ہیں نا یہ بجلی ہے. کہاں نظر آتی ہے؟ جب لائٹ جلتی ہے پتہ چلتا ہے بجلی ہے، نظر تو نہیں آتی. کس طرح بٹن دبانے سے بلب جل جاتا ہے، ہم مان لیتے ہیں بجلی ہے. درختوں کے پتے ہلنے سے ہم مان لیتے ہیں ہوا چل رہی ہے. ڈاکٹروں کے بتانے سے ہم مان لیتے ہیں بخار ہے. اسی طرح زمین کو دیکھ کر، آسمان کو دیکھ کر، پہاڑوں کو دیکھ کر، سمندروں کو دیکھ کر ہم کیوں نہیں مانتے اللہ ہے؟ ہم کیوں نہیں مانتے اللہ ہے؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. اللہ فرماتے دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے اونٹوں کو کیسے پیدا کیا، ہم نے آسمان کو کیسے بلند کر دیا، ہم نے پہاڑوں کو کیسے نصب کر دیا، ہم نے زمین کو کیسے بچھا دیا. ان کو دیکھ کے اللہ کا نہیں علم ہوتا تمہیں کہ زمین کو کس نے بنایا؟ 3 حصے پانی کے ہیں، 1 حصہ زمین کا.
बड़ा सा बर्तन लेना, उसमें 3 मग पानी डालें, 1 मग मट्टी डालें। ये मट्टी कहां जाएगी? नीचे जाएगी ना, ठहरेगी तो नहीं, ये ठहर जाएगी। तो कितना अल्लाह कुदरत वाला है, ताकत वाला है कि 3 हिस्से पानी के हैं, 1 हिस्सा मट्टी का है। कि किसने ठहराया हुआ है इस पानी पर? ये आसमान है, कोई सुतून नहीं है। किसने रोका हुआ है इस आसमान को? हम छोटी सी छत बनाते हैं, उसके लिए हम दीवारें खड़ी करते हैं, फिर छत ठहरती है। और वो इतना बड़ा खालिक है कि जिसने बगैर सुतूनों के आसमान को खड़ा किया हुआ है, इससे नहीं पता चलता अल्लाह है? बनने से चीजें बनती हैं, बनाने से चीजें बनती हैं, करने से काम होते हैं। देखो ना, घर में जाते हैं, सुबह घर में नाश्ते के लिए जरूरत है, घर में दूध भी है, आटा भी है, अंडे भी है, पत्ती भी है, चीनी भी है, घी भी है। अब नाश्ता खुद बन जाएगा? नहीं बनेगा ना। बेगम साहिबा नाश्ता बनाएगी तो बनेगा ना, वैसे तो नहीं बनेगा। चीजें तो सारी हैं, वो बनाएगी तो बनेगा ना। अब गाड़ी है, उसके लिए ड्राइवर होना जरूरी है, ड्राइवर होगा तो गाड़ी चलेगी ना। कश्ती है, उसके लिए मल्लाह होना जरूरी है, मल्लाह होगा तो कश्ती चलेगी। अब ये जहाज है, ये बगैर ड्राइवर की चल रहा है। तो मेरे भाइयों, हर चीज को कोई ना कोई चलाने वाला है। एक मोटरसाइकिल है या साइकिल है, उसको भी चलाने वाला है तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो मेरे भाइयों, इतनी बड़ी कायनात है, बगैर खुदा की चल रही है। इतना बड़ा निजाम है। ये तो जमीन की मखलूकात है ना, 3 हिस्से पानी है, और पानी में कितनी मखलूकात है। उनको कौन रिज़्क दे रहा है? उनको कौन चला रहा है? अल्लाह ही है ना। ये चांद चल रहा है, सूरज चल रहा है, जमीन चल रही हुई, रुके हुए नहीं है। इनको चलाने वाला कौन है? अकल नहीं मानती। ये इतना बड़ा सूरज है जो चल रहा है, चांद है जो चल रहा है। वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िला हत्ता आदा कल उर्जूनिल क़दीम। पूरा महीना चलता रहता है, पूरा महीना आखिर में पुरानी खजूर की टहनी की तरह हो जाता है, कभी आगे पीछे नहीं हुआ। ये सूरज है, लशम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। कभी देखा है कि सूरज और चांद का आपस में टकराव हो गया? कभी देखा है कि सूरज ने 1 मिनट और सेकंड आगे पीछे कर दिया हो? कहीं जब से अल्लाह ने बनाया चल रहा है, क़यामत तक चलेगा। और कभी भी 1 मिनट और सेकंड आगे पीछे? इससे लोगों ने नक्शे बना दिए, पूरे 24 घंटे के नक्शे। इतने मिनट पे नमाज फला होगी, फजर इतने मिनट पे सूरज निकलेगा, इतने मिनट पे जोर का टाइम हो जाएगा, इतने मिनट पे असर का टाइम हो जाएगा। ये सूरज के ऊपर है ना। अगर 1 मिनट और सेकंड आगे पीछे हो जाए तो सारे नक्शे तो तबाह हो जाएं। ये कायनात का निजाम चलाने वाला अल्लाह है। इससे हमें समझ जाना चाहिए कि अल्लाह है और हर जगह है। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला, इनका एक दहरिये से मुनाजरा हो गया। आज भी लोग अल्लाह की जात का इनकार कर रहे हैं। वो दहरिये थे उस वक्त जो कहते थे ये निजाम खुद ब खुद चल रहा है, ये जमीन खुद ब खुद बनी है, आसमान खुद ब खुद बन गया, पहाड़ खुद ब खुद बन गए, कोई नहीं। अल्लाह इनकार कर रहा है। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला का उसके साथ मुनाजरा तय हो गया, और बात यह तय हुई कि जो जीत जाएगा वो उसका मजहब इख्तियार करेगा। इमाम साहब ने फरमाया जी बिल्कुल ठीक, टाइम तय हो गया, जगह मुकर्रर हो गई, फला वक्त फला जगह पे मुनाजरा होगा। अब सारे लोग इकट्ठे हो गए, ये मुनाजरा हो रहा है, इमाम साहब का मुनाजरा हो रहा है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, स्टेज लग गए, लोग इकट्ठे हो गए। वो उनका भी मौलवी आ गया, मुल्हिदीन का। इमाम साहब अभी तक नहीं आए, लोग देख रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि तुम्हारा इमाम तो हार गया, अभी तक आया नहीं, टाइम ऊपर हो रहा है।
وہ میرے سے ڈر گیا۔ امام صاحب تھوڑی سی تاخیر کے ساتھ آئے، تو جب اس نے پہلا سوال یہ کیا کہ آپ میرے ساتھ کیا منازعہ کرو گے، آپ تو ٹائم پہ آئے نہیں ہیں، امام صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا یار میں اس لیے ٹائم پہ نہیں آیا کہ میرے راستے میں دریا پڑتا ہے، جب میں آیا کنارے پہ تو دریا میں کشتی نہیں تھی، پھر میں نے دیکھا کہ خود بخود درخت کٹ گئے، خود بخود ان کے تختے بنے، پھر خود بخود وہ کشتی تیار ہوئی، میں کشتی میں بیٹھ گیا، بغیر ملا کے خود بخود کشتی چلنے لگ گئی، پھر دوسرے کنارے پہ وہ کشتی مجھے لے کے آئی، میں پھر چل کے یہاں پہنچ گیا۔ اب وہ کہنے لگا کہ یہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے، تو خود بخود ہی درخت کٹ گئے ہو، خود بخود ہی تختے بن گئے ہو، خود بخود کشتی تیار ہو گئی ہو، خود بخود بغیر ملا کے کشتی چلنا شروع ہو جائے، یہ میں نہیں مانتا۔ تو امام صاحب نے فرمایا اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے چل رہی ہے؟ ایک کشتی جو خود بخود نہیں بن سکتی، درخت خود بخود نہیں کٹ سکتا، تختے خود بخود نہیں بن سکتے، تو اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے چل رہی ہے؟ اس کو کوئی چلانے والا تو ہے نا، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ اللہ نہیں دنیا میں زندگی بنائی ہے، موت بنائی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کا بنانے والا اللہ، واختلاف اللیل والنہار، دن رات کو بنانے والا اللہ، پھر دن رات میں جو ٹائم کا فرق ہے، کبھی دن بڑا کبھی رات چھوٹی کبھی رات بڑی، دن بڑا ہو جاتا ہے، یہ بھی بنانے والا اللہ ہے۔ والفلک اللاتی تجری فی البحر، سمندروں میں جو کشتیاں چلتی ہیں، بڑے بڑے بحری جہاز چلتے ہیں، ان کو چلانے والا بھی اللہ ہے، آسمانوں سے بارش اتارنے والا بھی اللہ ہے۔ اما انزل اللہ من السماء مما فاحیا بہ الارض بعد موتها، پھر اس پانی کے ذریعے مردہ زمینوں سے پیداوار کو نکالنے والا بھی اللہ ہے۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، یہ زمین کو بنانے والا اللہ، آسمانوں کو بنانے والا اللہ، پہاڑوں کو بنانے والا اللہ، دن رات کو بنانے والا اللہ، اور دن میں معاش کو پیدا کرنے والا اللہ، اور رات میں سکون کو پیدا کرنے والا اللہ۔ تو یہ اللہ ہے۔ تو اس کائنات سے، زمین و آسمان سے، شجر و حجر سے، بحر و بر سے، پہاڑوں سے، جانوروں سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ ان کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں عقیدہ دیا ہے کہ اللہ کی ذات پہ مکمل ایمان لاؤ، تو یہ ہے ایمان بالغیب، یؤمنون بالغیب، غیب پر بن دیکھے ایمان لانا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ ہے، ہر جگہ ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعِ اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ فرمایا جب کوئی مجھے پکارنے والا پکارتا ہے، نبی جی اعلان فرما دیجئے فإنی قریب، میں تو اس بندے کے بالکل قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعِ اذا دعان، جب وہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے میں تو بندے کے شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ تو قریب ہے، بعض بندے اللہ کے قریب ہیں، بعض بندے اللہ کے قریب نہیں، اللہ تو ہر بندے کے قریب ہے۔ تو یہ ہے ایمان بالغیب۔ میرے بھائیوں، ملحدین کا زمانہ چل رہا ہے، لوگ اعتراض کرتے اللہ کہاں، نظر نہیں آتی، بہت ساری چیزیں نظر نہیں آتی، ہم مان لیتے ہیں نا، ہوا ہے لیکن نظر نہیں آتی، ہم مانتے ہیں، بخار ہے نظر نہیں آتا، ہم مانتے ہیں، بجلی ہے نظر نہیں آتی، ہم مانتے ہیں۔ تو اسی طرح میرے بھائیوں، ہمیں اللہ بھی ہے، نظر نہیں آتا، یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ ہے، ہماری آنکھ کمزور ہے، وہ اللہ کو دیکھ سکتی نہیں، اللہ ہے، یہ ہے ایمان بالغیب۔
اگر یہ اس پہ ایمان نہیں ہے تو وہ بندہ اپنی عقل کا علاج کرائے، اس کا ایمان نہیں ہے۔ تو اس واسطے میرے بھائیوں یہ بہت بنیادی عقیدہ ہے، اس پہ ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ یہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں، تو اس واسطے ہمیں اپنے ایمان میں شک نہیں لانا چاہیے، کسی کی باتوں میں یہ شک پیدا ہونے ہی نہ دے کہ اللہ کہاں ہے، اللہ تو ہر جگہ، جس طرح میں نے آیت پڑھی ہے ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، جب تین بندے آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں تو چوتھا ان کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، پانچ بندے بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں تو چھٹا ان کے ساتھ اللہ ہے۔ ولا ادنی من ذلك ولا اکثر الا هو معهم، اس سے کم ہوں یا زیادہ ہوں اللہ ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، ہمارے سینوں میں جو راز پیدا ہوتے ہیں ان کا بھی جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا۔ الحمدللہ رب العالمین۔